اگلا سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیعہ سنی کے اتفاق کے مطابق جو تدفین ہوئی ہے، تدفین مبارک ہوئی ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہوئی ہے، تو شیعہ حضرات تو یہ دلیل دیتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ ان کا دعویٰ باطل ہے۔ مفتی اسحاق صاحب یہ اس پہ بلکہ ایک تنزیہ جملہ بھی بولا کرتے تھے، اب شیعہ حضرات کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شیخین موجود نہیں تھے کیونکہ وہ تو سقیفہ چلے گئے تھے۔ تو مفتی اسحاق صاحب ایک تنزیہ جملہ کہتے تھے کہ سقیفہ کے اپنا لندن سی، وہ کہتے تھے اگر تم لوگوں نے اتنی زحمت کی ہو کہ تم مدینہ شریف کا کبھی وزٹ کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ سقیفہ کوئی لندن میں نہیں تھا، وہ تو بالکل نظر آتا ہے وہاں سے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اس میں شامل تھے، لیکن شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ شیخین تو جنازے میں شامل ہی نہیں تھے۔ تو اس سے یہ بات، اگر اس بات کو مان لیں شیعوں کی بات یہ ہے شیخین کا کہ اس میں رسول پاک کی تدفین کا ہوئی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں نا۔ ایک یہ ثابت ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری پردہ دنیا سے فرمایا حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی فرمایا ہے، جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، سنی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو اس وقت چھوڑ کر حضرت عائشہ کو اہمیت بخشی، جو محبت کی نشانی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی مرضی کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ شیعہ کے مطابق تو وہ جنازے میں شامل ہی نہیں ہے شیخین، تو پھر اہل بیت کی مرضی سے یہ چیز ہوئی کہ حضرت عائشہ کے حجرے کو عزت بخشی گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں تدفین کی گئی۔ اس کا شیعہ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیا یہ مانتے ہی نہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تدفین ہوئی ہے، یا کیا دلیل دیتے ہیں؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب حجرات نہ عائشہ کی تھی، نہ حفصہ کی تھی، نہ سودا کی تھی، نہ زینب بنت جحش، کسی کی نہیں۔ یہ سب حجرات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ملکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے گود میں تھے۔ آخرین شخص جس نے ان سے بات کی امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ اس کی روایت کئی ایک ہیں، اللہ آپ کو بلا کرے، کتاب طبقات ابن سعد وغیرہ میں، اور بہت متعدد روایات ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک عائشہ کا تعلق ہے، دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی ہے، وہ عائشہ کی اپنی روایت ہے، تم لوگوں کی روایت، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ ہمارے لیے وہ آپ کے نزدیک جو حجت ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید میں عائشہ کا جو پوزیشن ہے نا، وہ آپ سورہ تحریم میں پڑھیے، سورہ تحریم میں پڑھیے، وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا۔ اب بل اور دوسرے مقام سے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ ان تین آیات پہ آپ جو ہے میں توجہ مانگتا ہوں کہ میں لیکچر دوں گا تو ان باتوں کو میں کھول دوں گا، ابھی کھولنے کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی وحی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ان کا پوزیشن وہی ہے جو قرآن کی پوزیشن ہے، جو سورہ تحریم کی پوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ سورہ تحریم کے ساتھ کسی طرح یہ کافی ہے شیعہ اور مخالفین کے درمیان سب اختلافات ختم کرنے کے لیے سورہ تحریم کافی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں عائشہ اور حفصہ کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کیا ہے وہ کوئی رافضی سے رافضی شخص کبھی استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کبھی آپ سوچ کے دیکھیں، آپ پڑھیں، میں دعوت دیتا ہوں سورہ تحریم کو پڑھیے اور اپنے مفسرین کے اقوال کو دیکھیے، اور کبھی میں اس بات کو کھول دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اب جہاں نہیں، وہ سوال آپ پہلے جواب دے دینا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں جو تدفین کیوں کی گئی ہے؟ تدفین تو اہل بیت کر رہی ہے، اس کا حجرہ ہی نہیں ہے بھائی، میں نے جواب دیا نا۔ حجرہ کس نے کہا عائشہ کا حجرہ؟ کسی تاریخ میں دکھائیں کہ یہ عائشہ نے یہ مکان خریدا ہے، اس کے باپ نے خریدا ہے؟ عائشہ کہاں سے؟ لیکن حضرت عائشہ والے بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پورے حجرات جو ہے نا، سب جتنے حجرے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور ہم یہ نہیں مانتے، فاطمہ کے حجرے میں ہم نہیں مانتے کہ شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے، اب ان کے تحقیقات میرے ذہن میں نہیں ہے، شیعہ علماء نے کتاب لکھی ہے کہ ان کی جو وفات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ محل دفن جو ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو حجرہ ہے، شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے اب کہ محل وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ ہے، نہ کہ عائشہ کا حجرہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن بات کیا ہے، محل دفن وہی ہے، جی ہاں، یہی ہے، شیعہ علماء نے یہ کتاب لکھی ہے۔ لیکن ہم مان بھی لیں
کہ عائشہ کے حجرے میں ہے. دیکھیں میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، عائشہ کی پوزیشن جو ہے، عائشہ اب خود کہتی ہے کہ میری دوسروں سے انہوں نے اجازت لی کہ مجھے وہاں رہنے دو، عائشہ کے حجرے میں رہنے دو، کیونکہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے توجہ نہیں دی کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے، جو کسی بھی مسئلے میں موقف جو ہے وہ قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن سے مخالف نہیں ہو سکتا. قرآن کا موقف عائشہ سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا قرآن کا موقف عائشہ کے مقابلے میں سورہ تحریم، ختم بات. وہ سورہ تحریم پڑھیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تو ہمارا اور آپ کا پورا، اگر آپ لوگ سورہ تحریم پڑھیں، سورہ تحریم کی تصدیق کریں، سورہ تحریم پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا سورہ ہے قرآن میں، ہمارا اور آپ کا سارا نزاع ہی ختم ہو جائے گا. اللہ کی قسم سارا نزاع ہمارا اور آپ کا ختم ہو جائے گا. میں دعوت دیتا ہوں علماء کو کبھی آ کر میرے سے بات کرو سورہ تحریم پر. میں بھی سورہ تحریم کو نہیں کھولتا، آیات نہیں پڑھتا، کیونکہ اس کے الفاظ اتنے شدید ہیں، اتنے سخت ہیں. مفسرین کے اقوال اس میں اگر میں دکھاؤں، اس میں روایات جو عبداللہ بن عباس نے خود بخاری میں عمر سے روایت کی ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تو پھر آپ لوگوں کو بہت برا لگے گا. الفاظ وہ ہیں، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رافضی سے رافضی تر شخص بھی استعمال نہیں کرتا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں استفادہ کیا نا. اب میں انشاءاللہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس کے متعلق لیکچر دوں گا، لیکن ابھی گفتگو میں اس کو ان کو نہیں نقل کرتا، کیونکہ پھر میں نہیں چاہتا کہ اب یہاں پہ آپ بہت بھاری دل کے ساتھ یہاں سے چلے جائیں. لیکن میں دعوت دیتا ہوں وہ 3 آیات جن کا میں نے اشارہ کیا کہ ہمارے جو علماء ہیں، محترم خطبہ ہیں، علماء ہیں جو پڑھتے ہیں، اس باتوں کو سن رہے ہیں، ان آیات پہ توجہ دیں. پھر فخر رازی کی تفسیر آپ دیکھ لیے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ کیا کنایا ہے؟ پھر پڑھیں اپنی تفاسیر کو. یہ تو اللہ کی، یہ کوئی شیعہ حدیث تو نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. اپنی کتابوں کو دیکھیں، پھر وہ روایات دیکھیں بخاری میں کہ یہ آیات کس کے شان میں نازل ہوئی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید